دور دی نسبت بھی مصطفیٰ نال ہوئی ہے اُدھے تے کیتا گیا میرے نبی دا ذکر آمنہ دلال دا کیتا گیا ذکر اللہ فرماتا ہے تے قسم چک رہی ہے کتاب جڑی مصطفیٰ دی چھاتی تے نازل ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے اُدھے بھی نسبت ہوئی ہے مصطفیٰ نال تے اثر چک رہی ہے قسم تے مولا اے والبیت المعمور بیت المعمور دی قسم بھی چکی ہے اللہ فرماتا ہے میں وہ بھی دستا ہوں بیت المعمور دی قسم کیوں چکی ہے اب آپ اسی وقار مراج دا سفر شروع ہوئے پہلا سٹیپ پہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دوسرا سٹیپ پہ مسجد اقصی تو لے کے بیت المعمور تک اللہ فرماتا ہے ہم تو ساتھ چیک کر لیں اللہ فرماتا ہے بیت المعمور دی قسم اس واسطے چکی ہے کہ اسا یار دے سفر وچنا بیت المعمور کو شامل کر دیتا ہے اتھے آکے میرے یار نے چند گھڑیاں آرام کیتا ہے میں بیت المعمور کی قسم چک رہی ہے میں رب نے بیت المعمور کی قسم چک رہی ہے اور لوگوں جتنے تعالیٰ میرا نبی چند گھڑیاں آرام کرے رب وہ دی قسم چکی کھلوتا ہے جتنے پیٹ وچ آمنہ دلال نے 9 مہینے قیام کیتا ہے بولو یار ایک بار ملی کا سبحان اللہ بخیلت میں تکی کرو ملی کی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے قادوانی کا ذکر ہو سبحان اللہ اب آپ اسی وقار اس سے میرے آقا نے نا بیت المعمور نے چند گھڑیاں آرام کیتے کہ اللہ نے فرمایا وہ چند گھڑیاں ساڑیاں اسا بیت المعمور کو سفر مراج وچ کر دیتا ہے شامل یعنی رستہ بنا کے رکھ دیتا ہے اور بندہ سفر سے جاتا ہے نا وہ دا اے نظریہ ہوتا ہے کہ میں تو گزرنا ہے جب میں جانا پھرنی وہ کرندے ڈاکٹر نے ڈاکٹر صاحب نے رابطہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ٹھیک ہے تو سچ آؤ میرے کو چاہ پانی لو چند گھڑیاں آرام کرو تو پھر میں تمہیں پنڈی لینے میں بٹھا دے سکتے وہ بندہ آیا اتھے ڈاکٹر صاحب کو کرتا ہے آرام چاہ پانی لے کے ڈاکٹر صاحب کو بٹھانے میں گھڑی تے بیٹھا اس بندے آکھنا نہیں یار ڈاکٹر نزاکت نے بڑا اچھا نوٹ کھول گیا میرے اس نے بڑی خاطر مدارت کی تھی میں سکون آیا میں چند گھڑی آرام کیتا ہے اللہ نے فرمایا سونے آن ہے کوئی نراج نے تیرے واسطے سٹا بھی بڑے نے سفر بھی آسان کر دیتا ہے بیت المعمور اس واسطے اللہ فرماتا ہے کعبہ بدیا واسطے انسانیت واسطے مثال دے کے کون سمجھائیے اسی ادھر طواف کرتے ہیں بیت المعمور ہوئے جتنا فرشتے طواف کرتے ہیں اللہ نے فرمایا چاہے فرشتے طواف کرتے رہے نا جتنا بھی آلائے سوڑیا تیرے مراج وچ کر دیتا ہے شامل قسم اس واسطے چک رہی ہے وہ دی وجہ ہے جب تو آنا ہے تو میرے کھول تو تھکاوٹ ہونی ہے تو سب بیت المعمور تے آکے سفر کر لیے نا جب میرے یار چند کھڑیوں سے آرام کیتا ہے رب نے فرمایا والبیت المعمور والسقف المرفوع اسا بیت المعمور دی بھی قسم چک رہی ہے کوئی دور پہاڑ دی بھی قسم چک رہی ہے ایک نسبت مصطفیٰ ہے کیونکہ جس چیز کا تعلق مصطفیٰ نال اللہ فرماتا ہے وہ چیز میں بڑی پیاری ہے وہ چیز مصطفیٰ بھی بڑی پیاری ہے اب آپ جی وقار ملا کر صلوات و سلام دلال پیار کرنے والے اور 15 سے 12 خالق کائنات فرما دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر پاک کی وسعت جڑی اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جہے حصے دے وچ لے کے آسماناں دی سیر کرائی اچھا میرا کہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو واپس آئے نا تے صبح دے ٹائم تے حضرت ابوبکر پاک نماز جا رہے تے سامنے ابو جہل آ گیا اس نے کہ ویکھے جدوں صحابہ دے اندر چاہ گولی شروع ہوئی نا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں معراج کرائے صحابہ اس نظریے دے وچ بیٹھے نے کہ کدو کمری والے نال ملاقات ہوندی ہے تے گلاں کردے ہیں میٹھے میٹھے گفتگو کردے ہیں حضرت ابوبکر پاک دوسرے نے سامنے مجھے لا گیا کہندے ابوبکر سنیا ہی وہ جڑا کلمے لوگاں نوں پڑھاندا ہے اس بے ایمان بدبخت کافر لعنتی نے اپنی زبان جو جملے جس طریقے نال یاد کیتا اس کافر نے کہا ابوبکر ویکھے وہ ہن جڑا جدوں تسا آقا مندے ہو نبی مندے ہو او ایک گل کرے اللہ نے نا آسماناں دی سیر کرائی
آپ نے فرمایا اعلان کیا تو کتو سنے جب میں انہوں نے زبان کی سنا آپ نے فرمایا وقت سچ سنے ہیں وقت سچ سنے ہیں اللہ نے ساڑھے آقا نو مراج کرائے اب آپ زیبکار میرا آقا علیہ السلام جناب پیار کرنے والی ہو اس سفر مراج تو شروع اللہ نے بارکنا حولہ لنریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر خالق کائنات نے فرمایا جبریل مولا حکموں میں اللہ نے فرمایا جبریل نلو پتہ نہیں ستائش رجب المرجب دی رات آ گئی ہے اتنی عظمت والی رات ہے اتنی برکت والی رات ہے اتنی چاند فضائل سن لو اب ابھی زیبکار میں خالق کائنات نے فرمایا جبریل اے بڑی عظمت والی رات ہے بڑی شانہ والی رات ہے مولا حکموں میں کرنا کی چال اللہ نے فرمایا پوری کائنات نو سجا دے آسمانہ نو بھی سجا دے زمین نو سجا دیو کائنات پوری سج جائے مولا جی خیر ہویا جی کائنات سجا رہی ہے وجہ کیے اللہ نے فرمایا تو پتہ نہیں میرے شاہ نے طائف دے میدان میں جنو انہاں کافرہ مقابلہ کیتے تھے طائف دے کافرہ نے طائف دے میدان میں میرے شاہ نو پتھر مارے لولوان کر کے رکھ دیتا سی اوہ جبریل تو ویکھدا نہیں لیا طائف دے میدان میں میرے شاہ نے بڑی تکلیفاں دی دیا طائف دے میدان میں انہیں میرے یار کو بڑے پتھر مارے اج میں کہنا وہ میرا یار جن نظر اٹھائے کائنات جگمگ نظر آ جائے میں کہنا جنہوں میرا یار نظر اٹھائے نا جگمگ نظر آئے اب آپ زیبکار غور کر اللہ نے فرمایا جبریل اے جنہیں پہلے اسمان ہے نا اج اس نو سجا دے مولا حکموں میں اللہ فرما دے جو تے میرے یار دا بینر لٹکا دے مولا بینر دا حکم دے دیتا ہی بینر دے لکھانا کیے اللہ فرما دے لکھ دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اسی سے واسطے تے کہنے اوہ لوگوں پاس جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو او کہنا پھرے سب نو اوہ لجپال تے مکڑی ہے او کہنا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی ہے مل کے پڑھ لو جھوم کے پڑھ لو او کہنا پھرے سب نو لجپال او کہنا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی ہے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی ہے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی ہے ایام نگل حشر دی تیرے لال تے مکڑی ہے ایام نگل حشر دی تیرے لال تے بابے دیوکار دوباری دوسرے اسمان دی آئی اللہ نے فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا ہونواری دوسرے اسمان دیئے ایتھے بھی میرے یار دا بینر لٹکا مولا بینر دے بارت کری لکھی اللہ فرمایا لکھ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بے شک قرآن پڑھئے تے سارے نہ بولو اور جنہوں قرآن مزہ دے وے ہوا سبحان اللہ کیا کرو جنہوں قرآن سکون دے وے نا ہتھا نو بلند کر کے وہ بندہ سبحان اللہ کے وہ جیتے داد کی ضرورت بھی نہیں جڑا قرآن سن کے گوے اسی تے بہور ہو رہا ہے ساری طبیعت خراب ہو رہی ہے نانا اسی تے وہ جی داد دے مستحقہ اور جنہوں قرآن پڑھئے مومن دے سامنے قرآن پڑھیا جاتا ہے رب کعبہ کی قسم مومن دے جسم جیرا ان کھلتا ہے جمیں گلاب دا پھول کھلتا ہے اب زیبکار واری تیسرے اسمان دی آئی اللہ فرما دے جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا ہونواری تیسرے اسمان دی آ گئی ہے مولا کی لکھنا اللہ فرما دے میرے شاہ دا بینر لٹکا مولا بینر دے لکھنا کیے اللہ فرما دے لکھ دے کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر
یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جس چیز کا تعلق جس چیز تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نلین آمن وہ چیز تے آلہ ہے جس ماں دے پیٹ وچ مصطفیٰ نے 9 مہینے قیام کیتے ہیں۔ بابے سی وقار اس کائنات وچ جو میں پچھلے جمعے دے وعدہ کیتا ہی والدین دے حوالے دے نال اس کائنات وچ ایسی ہستی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تواڈے واسطے جنت بھی ہے اور تواڈے واسطے جہنم بھی ہے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے واسطے جنتی کیویں تے جہنمی کیویں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے واسطے وہ جنتی اس طرح کہ اگر تواڈی زندگی وچ وہ بڑھاپے نو پہنچ ونجنا تواڈے والدین تساں انہاں دی اطاعت کرو فرما برداری وچ وقت گزارو انہاں دی فرما برداری کرو پھر تے تواڈے واسطے وہ جنت ہے سونے تے جہنم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے ناراض کر بیٹھے ہوئے نا تو انہوں تو پہلے تواڈی زندگی سے ختم ہو گیا تواڈے واسطے جہنم ہے۔ اب ابے جی وقار میرے آقا علیہ السلام سے نام پیار کرنے والی ہو بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے گا اگر وہ اپنی نیک اولاد دنیا تے چھوڑ کے جاتا ہے اس دی نیک اولاد اس راستے سارے ثواب کا کباب کر دیے اپنے باپ دی قبر کو یاد رکھ دی اپنے والدین دی قبر کو یاد رکھ دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ جڑی نیک اولاد ہوندی ہے نا اپنے والدین واسطے بخشش دا ذریعہ کر دی اللہ دی نیک اولاد دی برکت نال دے باپ دے گناہاں نو معاف فرما کے خدا جنت الفردوس وچ والا مقام عطا فرما دیندا نے۔ اوہی لوگ اسی اولاد نال تے محبت کردے ہاں لیکن اے تے ویکھنا چاہیے نا اولاد تے سارے دی نیک لیکن میرے مسلمان بھائیو اسی اولاد دی تربیت کران گے تے پھر اولاد ساڈی نیک ہوئے گی۔ ہمیں فکر دینا چاہنا میرے مسلمان بھائیو اولاد نو سب تو پہلے تے خدا دا قرآن پڑھایا کرو اولاد نو سب تو پہلے تے اللہ دے رسول دی محبت دے بارے درس دیتا کرو قرآن پڑھا کے جی چھاتی وچ قرآن نے میرے لالے نے نبے کعبہ دی قسم دنیا دے جس کونے تے چلا جائے قرآن اودے سامنے آئے گا وہ قرآن پڑھ کے اپنے والدین واسطے دعا کرے گا یا اللہ میرے باپ نے مینوں قرآن پڑھایا ہے یا اللہ میرے والدین نے مینوں قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بندے مانگ جو تو قرآن پڑھ کے اپنے والدین ضرور رسالے ثواب کرتا ہے ربے کعبہ دی قسم مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ دے والدین دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ اوہی لوگوں میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار کرن والے ہو بابے جی وقارے کہ قرآن تے ایسی چیز ہے نا جڑا بندہ دنیا وچ پڑھدا ہے اودے کمالات اعلی اودے اودیاں گلاں اعلی اودی ہر ادا اعلی ہوندی ہے لیکن میرے مسلمان بھائیو دنیا دے ناول تے پڑھدے ہاں لیکن انہاں وچ طبیعت خراب ہوندی ہے دوسرا پیج پڑھن واسطے دل نہیں کردا لیکن ایک قرآن ایسی چیز ہے جو بندہ پڑھدا ہے نا تے بندہ کہتا ہے دوسرا بھی پیج پڑھ لئیے لیکن اگر والدین اولاد نو قرآن دی درس دیون گے قرآن دی تربیت ہوئے گی میرا بے کعبہ دی قسم ہے مرن والا تے ٹر جائے گا لیکن وہ اولاد قبر تے جا کے قرآن پڑھے گی وہ اولاد قبر تے جا کے قرآن پڑھ کے اپنے والدین ضرور رسالے ثواب کرے گی۔ صحابہ کرام بیٹھے نے میرا علیہ السلام نے فرمایا اوے صحابہ جس تے والدین دنیا تو رخصت ہوتے ہیں وہ دی رخصت تو بعد جڑا پہلا جمعہ ہے وہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے باپ دی قبر تے جا کے یا اپنی ماں دی قبر تے جا کے ایک باری سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے ایک باری سورۃ یاسین پڑھ کے اپنے والدین ضرور رسالے ثواب کرتا ہے اللہ سورۃ یاسین دی برکت نال تے والدین دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے گل فرمائی نا صحابہ وچ ایک صحابی اٹھیا اس نے رونا شروع کر میرے پاک نبی نے فرمایا تینوں کیوں ساتھ سونے مسئلہ ہے آپ نے فرمایا کول آیا تو کول آیا نا اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تہاڈی گل سن کے نا دل تے چوٹ بڑی لگی ہے پر یہ عمل تے او بندہ کرے نا جڑا اپنے ہتھی اپنے والدین دفن کرتے ہیں
جس نو اپنے والدین کی قبر دا ہی نہ پتہ ہوئے او کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گل کر اسا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پیدائش تو پہلے میرے باپ دا انتقال ہو گیا، میری پیدائش تو 6 مہینے بعد میری ماں دنیا تو رخصت ہو گئی، جدو ماں دا لفظ آیا گا میرے آقا علیہ السلام اکھاں وچ آنسو شروع ہو گیا، اتنا رونے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گل سن کے تساں رون لگ پئے ہو؟ فرمایا میرے غلامو اج اس بندے نے اپنی ماں دا نام لیا، مینوں اپنی ماں یاد آ گئی، مینوں اپنی ماں یاد آ گئی ہے، اس بندے نے اپنی ماں دی گل کی ہے، مینوں اپنی ماں دی اداواں یاد آ گئی نے، مینوں اپنی ماں یاد آ گئی۔ پوچھدا سنیا مینوں اپنے باپ دی قبر دا کوئی پتہ نہیں، کیڑے مسلماناں دے قبرستان وچ ہے، مینوں اپنی ماں دی قبر دا کوئی پتہ نہیں، کیڑے مسلماناں دے قبرستان وچ دفن ہے، انہیں عمل کی کرنا ہے جنہوں اپنے والدین دی قبر دا پتہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کی گل سنیے یا رسول اللہ سن دے پایا، میرے آقا علیہ السلام نے انہوں نے جواب دیتا ہے نا دل کی تختی تے لے کے لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا تھے کھڑو، او صحابی میرے نبی دے نال کھڑے، اب آبے جی وقار میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار کرن والی ہو، جڑا جواب لجپال نبی نے فرمایا سنو دل کی تختی تے لے کے لے جاؤ۔ اب آبے جی وقار میرے پاک نبی نے فرمایا میرے غلامہ فکر کرن دی ضرورت نہیں، پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، جڑا جمع رہے نا تو ان کام کرنا ہے، نماز فجر جماعت نال پڑھ لینی ہے، نماز فجر تو بعد فارغ ہو کے کسے مسلمانہ دے قبرستان بھی چلا جاوی، اوتھے جا کے نہ دو مٹی دیاں چھوٹیاں قبراں بنا کے بیٹھ جاوی، ذہن وچ تصور کر لینا ہے کہ قبر میری ماں دیئے، ذہن وچ تصور کرنا ہے کہ قبر میرے باپ دیئے، انہاں قبراں تے بیٹھ کے سورت پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے ماں باپ دے گناہاں نوں معاف فرما دینا رشوہ دے خدا دا کام ہے۔ اور پاک محمد نے فرمایا تساں کر لو خدمت ماں دی، اور جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تک لے سورت ماں دی، اور باپ مرے سر ننگا ہوئے اور دے بھائی مرل کن خالی، ماں بعد محمد بخشا اور دے کون کرے رکھوالی۔ اگر ماں دی پوچھنی ہے نا شان پوچھنی ہے حضرت بایزید بسطامی گل پوچھ، اگر ماں دا مقام پوچھ رہے تے خواجہ اویس کرنی دے گل پوچھ، انہاں تے اللہ دے نبی نے کرم کیوں کیتے تے رب نے کتنا کرم کیتے۔ انشاءاللہ جتنے معراج دے واقعات چھوڑے نے اگلے جمعہ تو مبارک تے انشاءاللہ سفر معراج بیان کرنا ہے، سارے بھائی وقت پر تشریف لے کے